بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، آخرت میں نتیجے کے اعتبار سے صرف دو قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے، صرف دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، کچھ شک نہیں کہ نیکوکار لوگ جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فاجر اور برے لوگ، مجرم لوگ جہنم میں ہوں گے۔ پتہ چلا لوگوں کی بالآخر دو قسمیں بنیں گی، ایک اہل جنت، ایک اہل جہنم۔ اہل جنت کون ہیں؟ ابرار یعنی نیکوکار لوگ، اور اہل جہنم کون ہیں؟ فجار یعنی بدکار اور مجرم اور اللہ کے باغی لوگ۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کہتے ہیں ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہر وہ عمل جو آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ اس کے بالمقابل گناہ کس کو کہیں گے، بدی کس کو کہیں گے؟ ہر وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے خارج ہو جائے، اب چاہے وہ بظاہر کتنی بڑی نیکی معلوم ہو رہا ہو، وہ نیکی نہیں کہلا سکتی۔ محترم سامعین اور سامعات، نیکی اور برائی کو سمجھنے کے لیے یہ نقطہ بہت اہم اور قیمتی ہے۔ اس کو سمجھیے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو اس نقطے سے غافل ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ اپنی خود ساختہ اور من گھڑت بدعات کو نیکی سمجھ کر ان پر پوری شد و مد کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، اور شیطان بھی ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر کے اپنی دوستی کا حق ادا کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے قرآن پاک میں کہ جو شخص قرآن و سنت سے اعراض کرے گا تو شیطان ہی اس کا دوست ہوگا۔ اب شیطان کا یہی کام ہے کہ وہ گناہوں کو مزین کر کے ان پر نیکی کا لیبل لگا کر آدمی کے سامنے پیش کرے۔ یہ سورہ زخرف کی آیت ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو شخص رحمان کے ذکر سے اعراض کرے، ذکر سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کی تشریح جو آقا علیہ السلام نے اپنے قول اور عمل سے کر کے دکھائی اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے امت تک پہنچایا، جو اعراض کرے گا، فرمایا نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیں گے جو اس کا دوست بنے گا۔ یہ نقطہ انتہائی اہم ہے، چند مثالوں سے سمجھیے۔ ایک آدمی ساری زندگی پوری رات قیام کرے اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوئے، آپ کیا اس عمل کو نیکی کہیں گے یا برائی؟ ایک آدمی ساری زندگی روزے رکھے، کبھی ناغہ نہ کرے، آپ اس عمل کو نیکی کہیں گے یا گناہ کہیں گے؟ یا ایک آدمی اپنا گھر بار چھوڑ کر زندگی بھر کے لیے مسجد میں ڈیرے ڈال دے تاکہ مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا رہے، نہ بیوی بچوں کے حقوق، نہ ماں باپ کے حقوق کی فکر، رات دن مسجد میں عبادت کرے، آپ اس کو نیکی کہیں گے یا برائی کہیں گے؟ بظاہر یہ تینوں عظیم الشان نیکیاں لگ رہی ہیں اور تینوں اشخاص ہمیں نیک لگ رہے ہیں، لیکن حقیقت حال کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ذرا بخاری شریف کی یہ حدیث سنیے اور پھر خود غور کیجئے اور فیصلہ کیجئے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے پاس آئے اور انہوں نے آقا علیہ السلام کی عبادت سے متعلق سوال کیا۔ جب انہیں آقا علیہ السلام کی عبادت کے متعلق بتایا گیا، یعنی یہ بتایا گیا کہ وہ رات کو آرام بھی فرماتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں، تو اپنے گمان کے مطابق انہوں نے اس عبادت کو معمولی سمجھا، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ساری رات عبادت ہوگی، لیکن پھر کہنے لگے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم اور کہاں اللہ کے محبوب، قد غفر له ما تقدم من ذنبی وما تأخر، آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں بالفرض ہوتی وہ بھی اللہ پاک نے معاف کر دی ہیں، تو آپ تو بالکل بھی عبادت نہ کریں تب بھی بخشے بخشائے اور جنت کے اعلیٰ درجوں کے حقدار ہیں، تو ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کرنا پڑے گی۔ ایک کہنے لگا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، ایک کہنے لگا کہ میں تو آج کے بعد ہمیشہ رات بھر نفل پڑھتا رہوں گا، یعنی بالکل نہیں سوؤں گا۔ دوسرا کہنے لگا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ دن بھر روزے رکھوں گا، یعنی کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ اور تیسرا کہنے لگا انا اعتزل النساء فلا تزوج ابدا، کہ میں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا، یعنی کبھی نکاح نہیں کروں گا اور دین کا کام عبادت کرتا رہوں گا۔ آقا علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام نے ان کو کہا، ان تینوں صحابہ کو، انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، اما واللہ، خبردار اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم سب کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور تم سب سے اللہ سے زیادہ خوف رکھنے والا اور متقی ہوں۔ اس کے باوجود لیکنی اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، واصلی و ارقد، اور رات کو نوافل بھی ادا کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ محترم دوستو، اس حدیث سے صاف پتہ چلا کہ نیکی صرف وہی ہے جو آقا علیہ السلام کے قول و فعل کی اتباع میں کی جائے، اور جو چیز آپ سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام کے عمل میں اس کا وجود نہ ہو، تو اس کو نیکی نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ بظاہر دیکھنے میں وہ کتنا ہی بڑا عمل معلوم کیوں نہ ہو۔ یہ بنیادی نقطہ اگر ہم سمجھ لیں تو معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت سی بدعات سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر بدعت نیکی کے نام پر فروغ پاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے۔